اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ میگنیٹک فیلڈ لائنز یا مقناطیسی حلقہ اثر کی لکیریں کیا ہوتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں۔ یہ لکیریں بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سمت کا تعین کریں گے، اور مقناطیسی سمت کا تعین کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹا مقناطیس جیسے کہ یہ کمپس یا قطب نما یہاں رکھیں گے۔ یہ قطب نما جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہمیں قطب شمالی یعنی نارتھ پول اور قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول کی سمت بتاتا ہے۔ یہ لال سوئی نارتھ پول اور یہ نیلی سوئی ساؤتھ پول کو ظاہر کرتی ہے۔ اب اگر ہم اس مقناطیس کے مقناطیسی حلقہ اثر کی سمت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہم اس کمپاس یا کمپس کو یہاں رکھتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپس کی لال سوئی یعنی نارتھ پول اس مقناطیس کی نیلی سوئی یعنی ساؤتھ پول کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، یعنی یہاں مقناطیسی حلقہ اثر کی سمت اس طرف ہے۔ اب اگر اس کمپس کو ہم اس کی مخالف سمت میں رکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس مقناطیس کا نارتھ پول اس کمپس کے نارتھ پول کو مخالف سمت میں دھکیل رہا ہے۔ یہاں اس مقناطیسی حلقہ اثر کی سمت اس طرف ہوگی۔ ہم یہاں نارتھ پول کی سمت ہی کو کیوں دیکھ رہے ہیں، ساؤتھ پول کیوں نہیں بھائی؟ کیونکہ اسے ایک بہت پہلے کے زمانے میں لوگوں نے معیار کے طور پر مان لیا تھا، اس لیے، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اب اگر ہمیں اس مقناطیس کے اطراف میں کہیں بھی یہ سمت معلوم کرنی ہوگی تو اسی طرح یہ کمپس یا قطب نما رکھ کر جہاں جہاں ہمیں یہ سمت معلوم کرنی ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک لمبا کام ہے، ہر جگہ ہر نقطے پر تو رکھ کے نہیں دیکھ سکتے، مطلب یہاں اس ویڈیو میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے پاس گھر میں اگر اتنا وقت اور شوق ہے تو بالکل بسم اللہ۔ یہاں ہم ایک تصویر دیکھ لیتے ہیں جس میں کمپیوٹر نے یہ کام پہلے سے کر دیا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ یہ اس مقناطیس کے اطراف اس کی میگنیٹک فیلڈ یا اس کے مقناطیسی حلقہ اثر کی تمام سمتیں ہیں۔ یہاں آپ کو اب ایک پیٹرن یا ربط نظر آ رہا ہوگا۔ یہ تمام تیر کے نشان نارتھ پول کے اندر سے باہر کی جانب نکل رہے ہیں اور گھوم کر ساؤتھ پول کے اندر کی جانب جا رہے ہیں۔ اس میگنیٹک فیلڈ کو مزید آسانی کے لیے فرضی لکیروں یا امیجنری لائنز کی صورت میں ہم ظاہر کرتے ہیں اس طرح سے، جو کہ نارتھ پول یا قطب شمالی سے نکل کر ساؤتھ پول یا قطب جنوبی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، ہر جگہ ہمیشہ۔ اب اس کی کچھ خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی تو یہی ہے کہ یہ تمام لکیریں نارتھ پول سے نکل کر ساؤتھ پول میں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ مقناطیس سے باہر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مقناطیس کے اندر یہ الٹ ہوتا ہے، یہی لکیریں ساؤتھ پول سے نارتھ پول کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے تمام مقناطیسی لکیریں ہمیشہ کلوز لوپس یا بند دائرے بنا رہی ہوتی ہیں اس طرح سے۔ دوسری خاصیت ان لکیروں کی یہ ہے کہ یہ لکیریں ایک دوسرے کے جتنا قریب ہوں گی، اس کا مطلب ہوگا کہ مقناطیسی قوت اتنی ہی طاقتور ہے۔ جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ان پولز کے قریب یہ لکیریں بہت قریب ہیں، یعنی یہاں مقناطیسی حلقہ اثر میگنیٹک فیلڈ بہت طاقتور ہے، جبکہ جیسے جیسے ہم دور ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکیریں بھی ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ مقناطیسی حلقہ اثر میگنیٹک فیلڈ ہماری اس کا جو اثر ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ ایک اور اہم خاصیت ان لکیروں کی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی آپس میں انٹرسیکٹ نہیں کرتی یا ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتی۔ اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔